السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ایک بار اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقا نعمت سرکار دو جہاں سرور اللہ مکہ روحی فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہفتہ واری اس دینی نشست میں آج ایک بار پھر درس تمہید ایمان کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں۔ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس کا ترجمہ ہے کہ تم میں کوئی مسلمان نہ ہوگا جب تک میں اسے اس کے ماں باپ اولاد اور سب آدمیوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ یہ حدیث بخاری اور صحیح مسلم میں انس بن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ اس نے یعنی اس حدیث نے یہ بات صاف فرما دی کہ جو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو عزیز رکھے ہرگز مسلمان نہیں۔ مسلمانوں کہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام جہانوں سے زیادہ محبوب رکھنا مدار ایمان و مدار نجات ہوا یا نہیں؟ کہو ہوا اور ضرور ہوا۔ آپ حضرات بھی کہیے ہوا اور ضرور ہوا۔ تمام جہانوں سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو محبوب رکھنا، سب سے زیادہ آپ سے محبت کرنا مدار ایمان اور مدار نجات یہ ضرور ہوا۔ مدار کا مطلب ہوتا ہے بنیاد، مدار ایمان یعنی ایمان کی بنیاد، اور مدار نجات اور ہماری نجات کا سبب یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب رکھنا۔ یہاں تک تو سارے کلمہ گو خوشی خوشی قبول کر لیں گے، جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ہیں، یہ یہاں تک تو خوشی خوشی قبول کر لیں گے کہ ہاں ہمارے دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظیم عظمت ہے۔ ہاں ہاں ماں باپ اولاد سارے جہان سے زیادہ ہمیں حضور کی محبت ہے، یعنی زبانی طور پر ہر ایک یہ قبول کر لے گا کہ ہاں ہمیں حضور سے سب سے زیادہ حضور سے ہی محبت ہے۔ بھائیوں خدا ایسا ہی کرے، آمین، ایسا ہی کرے، مگر ذرا کان لگا کر اپنے رب کا ارشاد سنو۔ کان لگا کر یعنی غور سے توجہ کے ساتھ اپنے رب کا ارشاد سنو۔ تمہارا رب عز و جل فرماتا ہے الف لام میم
احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، جس کا ترجمہ ہے کہ کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں، اس دھوکے میں ہیں، اس جھوٹے غرور میں ہیں۔ گھمنڈ کا مطلب ہوتا ہے غرور، تو یہاں وہی معنی ہو سکتا ہے کہ کیا اس جھوٹے غرور میں ہے یا اس دھوکے میں ہے، اس گھمنڈ میں ہے کہ اتنا کہہ لینے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی۔ یہ آیت مسلمانوں کو ہوشیار کر رہی ہے کہ دیکھو کلمہ گوئی اور زبانی ادعائے مسلمانی پر تمہارا چھٹکارا نہیں ہو سکے گا۔ دیکھو مسلمانوں، کلمہ گوئی یعنی صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینا، اور زبانی ادعائے مسلمانی یعنی مسلمان ہونے کا صرف زبانی طور پر دعویٰ کر لینا، اس پر تمہارا چھٹکارا نہیں ہوگا۔ ہاں ہاں سنتے ہو، آزمائے جاؤ گے، آزمائش میں پورے نکلے تو مسلمان ٹھہرو گے۔ تم آزمائے بھی جاؤ گے، صرف یہ کہہ لینا کہ ہاں ہم ایمان لائے، ہمیں حضور سے بہت محبت ہے، جان سے زیادہ محبت ہے، تمام لوگوں سے زیادہ محبت ہے، یہ نہیں، بلکہ تم آزمائے جاؤ گے، آزمائش میں پورے نکلے تو مسلمان ٹھہرو گے۔ ہر شے کی آزمائش میں یہی دیکھا جاتا ہے کہ جو باتیں اس کے حقیقی و واقعی ہونے کو درکار ہیں وہ اس میں ہیں یا نہیں ہیں۔ یعنی کسی بھی چیز کی جب آزمائش ہوتی ہے نا، امتحان ہوتا ہے، تو اس امتحان میں اس آزمائش میں یہی دیکھا جاتا ہے کہ جو باتیں اس چیز کے اصلی ہونے کے لیے ضروری ہے وہ اس چیز میں موجود ہیں یا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی پودا ہے، کوئی پھول ہے، تو ایک پلاسٹک کا بھی پھول ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ اگتا ہے، جو پھل اور پھول وغیرہ، تو ایک جو دکھنے میں تو اصلی نظر آتے ہیں لیکن ہوتے ہیں نقلی، اور ایک جو بالکل اصلی ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے دونوں کو آزمانے کے لیے، آزمائش کے لیے ہم ہر طریقے سے اس کو آزمائیں گے کہ یہ نقلی ہے کہ اصلی ہے، یہ پودا نقلی ہے یا اصلی ہے، یہ پھول نقلی ہے یا اصلی ہے۔ تو ہر چیز کی آزمائش ہوتی ہے پرکھنے کے لیے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو باتیں اس کے حقیقی اور واقعی ہونے کو درکار ہے وہ اس میں ہیں یا نہیں، یہی دیکھا جاتا ہے۔ ابھی قرآن و حدیث میں ارشاد فرما چکے کہ ایمان کے حقیقی و واقعی ہونے کو دو باتیں ضروری ہے، دو باتیں ضرور ہے، دو باتیں یہ ضرور ہے، خالص ایمان کے لیے دو باتیں ضروری ہے۔ کون سی دو باتیں؟ تو پہلی بات محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم، اور دوسری بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو تمام جہان پر تقدیم۔ تقدیم کا مطلب ہوتا ہے سب سے اوپر رکھنا، سب سے آگے رکھنا۔ تو یہ دو باتیں ہمیں معلوم ہوئی قرآن اور حدیث کی روشنی میں، ابھی ابھی جس کی تلاوت کی گئی اور جو حدیث پاک بیان کی گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم ہو، یہ پہلی بات، اور دوسری بات کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت یہ تمام جہان سے بڑھ کر ہو، تمام جہان پر تقدیم۔ تو اس کی آزمائش کا یہ صریح طریقہ ہے۔ صریح طریقہ، صریح کا مطلب ہوتا ہے واضح، روشن طریقہ۔ یہ صریح طریقہ ہے اس کی آزمائش کا، اس کو پرکھنے کا، اس کے امتحان لینے کا کہ واقعی یہ ان دو باتوں میں سچا ہے یا نہیں ہے۔ تو آزمائش کا یہ صریح طریقہ ہے کہ تم کو جن لوگوں سے کیسی ہی تعظیم، کتنی ہی عقیدت، کتنی ہی دوستی، کیسی ہی محبت کا علاقہ ہو، کیسی بھی محبت کا علاقہ ہو، محبت کا علاقہ یعنی رشتہ، جیسا بھی، جیسے تمہارے باپ، تمہارے استاد، تمہارے پیر، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہارے احباب، احباب یعنی دوست پیارے، تمہارے اصحاب، تمہارے مولوی، تمہارے حافظ،
تمہارے مفتی، تمہارے واعظ وغیرہ وغیرہ کسے باشد، کوئی بھی ہو، کسے باشد کوئی بھی ہو، جب وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں، اصلاً تمہارے قلب میں، تمہارے دل میں ان کی عظمت، ان کی محبت کا نام و نشان نہ رہے، فوراً ان سے الگ ہو جاؤ، ان کو دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دو، ان کی صورت، ان کے نام سے نفرت کھاؤ، پھر نہ تم اپنے رشتے، علاقے، دوستی، الفت کا پاس کرو، کسی بھی چیز کا لحاظ مت کرو، محبت اور عقیدت کا لحاظ اور احترام مت کرو، پاس کرو، نہ اس کی مولویت یعنی مولوی ہونا، مشیخیت یعنی پیر ہونا، بزرگی، فضیلت کو خطرے میں لاؤ، کوئی بھی چیز خطرے میں مت لاؤ، یعنی کسی بھی چیز کی طرف دھیان مت دو کہ وہ بہت بڑے مولانا ہے، مولوی ہے، اس کی مولویت کو خطرے میں مت لاؤ، اس کے پیر ہونے کو خطرے میں مت لاؤ۔ کیا مطلب؟ یعنی اس طرف دھیان مت دو کہ وہ کیا ہے، بزرگ ہے، پیر ہے، تو بزرگی، فضیلت، مولویت، تو فرماتے ہیں نہ اس کی مولویت، مشیخیت، بزرگی، فضیلت کو خطرے میں لاؤ۔ آخر یہ جو کچھ تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کی بنا پر تھا۔ ہم اس عالم سے، اس مولوی سے محبت کر رہے تھے تو حضور کی غلامی میں اس سے محبت کر رہے تھے۔ ہم کسی پیر سے محبت کرتے ہیں تو حضور کی غلامی میں محبت کرتے ہیں، کسی بزرگ سے محبت کرتے ہیں تو حضور کی غلامی میں محبت کرتے ہیں۔ اب جب حضور کی شان میں وہ گستاخی کرے گا تو وہ چاہے مولوی ہو کہ پیر ہو، کتنا بھی بڑا کچھ بھی ہو، اس کو خطرے میں نہیں لاؤ۔ اعلیٰ حضرت ہی فرماتے ہیں کہ آخر یہ جو کچھ تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کی بنا پر تھا۔ جب یہ شخص انہی کی شان میں گستاخ ہوا، پھر ہمیں اس سے کیا علاقہ رہا، اب اس سے کیا تعلق، اب اس کا کیا لحاظ، کوئی تعلق نہیں رہنا چاہیے۔ اس کے جبے عمامے پر کیا جائیں، اب اس کے جبے یا اس کی پگڑی کا لحاظ نہیں کرنا ہے، تو فرماتے ہیں اس کے جبے عمامے پر کیا جائیں، کیا بہتیرے یہودی جبے نہیں پہنتے؟ بہت سے یہودی جو ہے وہ بھی تو جبے پہنتے ہیں، تو کیا اب جبہ پہن لیا تو کوئی تو اس کی تعظیم کرنے لگا؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بہتیرے یہودی جبے نہیں پہنتے، کیا امامے نہیں باندھتے؟ اس کے نام و علم و ظاہری فضل کو لے کر کیا کریں؟ یہ ظاہری علم و فضل کو لے کر ہم کیا کریں گے؟ کیا بہتیرے پادری بکثرت فلسفی بڑے بڑے علوم و فنون نہیں جانتے؟ تو علم کا حاصل کرنا یہ بڑی بات نہیں ہے۔ ہم نے ان سے محبت کی، ان کی تعظیم کی، تو کس وجہ سے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے۔ جب حضور کی شان میں گستاخ ہوا وہ، تو اب وہ چاہے کچھ بھی ہو۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کے نام اور علم اور ظاہری فضل کو لے کر کیا کریں؟ کیا بہتیرے پادری بکثرت فلسفی بڑے بڑے علوم و فنون نہیں جانتے؟ اور اگر یہ نہیں بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقابل تم نے اس کی بات بنانی چاہی، یعنی اس کے مقابلے پر، اس کے بالمقابل یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقابلے میں تم نے اس کی بات بنانی چاہی۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کی عزت رکھنا چاہیے، کہہ رہے جانے دو، چھوڑ دو، اس کی عزت رکھنا چاہیے، کہہ رہے اس کی بے عزتی کیوں کر رہے ہو لوگوں کے سامنے، اس کی عزت، اس کی بات بنانی چاہیے، اس کی عزت رکھنی چاہیے۔ اس گستاخ کی عزت کا لحاظ کیا تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس نے حضور سے گستاخی کی اور تم نے اس سے دوستی نبھائی۔ وہ شخص اس نے حضور سے گستاخی کی اور تم نے اس سے دوستی نبھائی، یا اسے ہر برے سے بدتر برا نہ جانا، یا اسے برا کہنے پر برا مانا، یا اسی قدر تم نے اس امر میں بے پرواہی منائی، بے پرواہ ہو گئے کہ ارے جانے دو، چھوڑ دو۔ فرماتے ہیں یا تمہارے دل میں اس کی طرف سے سخت نفرت نہ آئی، تھوڑی سی نفرت آئی، زیادہ نفرت نہیں آئی،
تو اس کے بارے میں بھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کی طرف سے سخت نفرت نہ آئی تو للہ، اب تم ہی انصاف کر لو کہ تم ایمان کے امتحان قرآن اور حدیث نے جس پر حصول ایمان کا مدار رکھا تھا اس سے کتنے دور نکل گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کا مدار جس چیز پر رکھا تھا، محبت رسول، عشق رسول، تو تم اس چیز سے کتنے دور نکل گئے اس امتحان کی وجہ سے کہ کسی کا لحاظ کرو کہ جانے دو، چھوڑ دو، بے پرواہ ہو جاؤ، اس کے دل میں اس کے لیے نفرت نہ رکھو، یہ تمام چیزیں۔ تو اس کی وجہ سے اب تم ہی فیصلہ کرو کہ ایمان کے امتحان میں تم قرآن اور حدیث نے جس پر حصول ایمان کا مدار رکھا تھا اس سے کتنے دور نکل گئے۔ مسلمانوں، کیا جس کے دل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم ہوگی وہ ان کے بدگو کی وقاعت کر سکے گا؟ وہ ان کے بدگو یعنی حضور کی شان میں گستاخی کرنے والا، حضور کو گالیاں بکنے والا، حضور کی شان میں برے کلمات نکالنے والا، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ ان کے بدگو یعنی حضور کے بدگو، ان کے بدگو کی وقاعت کر سکے گا؟ یعنی اس گستاخ کی کیا وہ عزت کر سکے گا؟ جو ایمان والا ہوگا وہ حضور کے گستاخ کی عزت کر سکے گا؟ اگرچہ اس کا پیر یا استاد یا پدر ہی کیوں نہ ہو، باپ ہی کیوں نہ ہو، پیر ہی کیوں نہ ہو، استاد ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ گستاخ اس کا پیر ہو، اس کا استاد ہو، اس کا باپ ہو، کوئی بھی ہو، کیا جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام جہان سے زیادہ پیارے ہوں، وہ ان کے گستاخ سے فوراً سخت شدید نفرت نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا نا، فوراً سخت شدید نفرت کرے گا، اگرچہ اس کا دوست یا برادر یا پسر ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس کا دوست ہو یا اس کا بھائی ہو یا اس کا پسر یعنی اس کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، للہ اپنے حال پر رحم کرو، اپنے رب کی بات سنو، دیکھو وہ کیوں کر تمہیں اپنے رحمت کی طرف بلاتا ہے، کس طرح وہ رب تمہیں اپنی رحمت کی طرف بلاتا ہے۔ تو کس طرح بلاتا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ کی دینی نشست میں اس سے آگے کا درس تمہید ایمان یہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اس تمہید ایمان کے درس کے صدقے میں اللہ ہم تمام لوگوں کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرمائے، بد مذہبوں سے ہمیں دور و نفور فرمائے، ہر طرح کی بد مذہبی، گمراہی، کفر و شرک سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔